پاکستان کے اندر 80 کروڑوں کی سزا سنا دی گئی۔ آخر ایسا کیوں ہوا اور کس بیس کے اوپر کسی بھی شخص کو کروڑوں کی سزا سنائی دی جا سکتی ہے؟ میری زندگی کے اندر بھی شاید یہ ایک پہلا کیس ہی ہوگا جس کے اندر میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ کسی شخص کو کروڑوں کی سزا دی گئی ہے۔ تاہم سنا جاتا رہا ہے کہ اس سے پہلے ضیاء الحق کے دور کے اندر بہت سارے لوگوں کو ایسی سزائیں دی جاتی رہی ہیں، لیکن ہم بات کرنے والے ہیں کل آنے والے ایک ایسے فیصلے کے اندر جو کہ کراچی کے ایک سیشن کورٹ صاحبہ نے اس کے اوپر ایک سیشن جج صاحبہ نے اس کے اوپر ایک ججمنٹ دی ہے، جس کے اندر انہوں نے ایک شخص کو جھوٹ بولنے کے اوپر قذف آرڈیننس کے بیس کے اوپر قذف آرڈیننس کے سیکشن 7 کے بیس کے اوپر ایک شخص کو 80 کوڑے مارنے کی سزا دی گئی ہے۔ تو ہوا اصل میں اس طریقے سے کہ ایک خاتون نے اپنی بچی کے مینٹننس کے لیے نان و نفقہ کے لیے اپنے ہسبینڈ کے خلاف ایک کیس دائر کیا اور اس کے اندر بچے کے خرچے کی ڈیمانڈ کی، لیکن اس شخص نے وہاں پر یہ کہنے کر کوئی بھی خرچہ دینے سے انکار کر دیا کہ جی یہ تو میری بچی ہی نہیں ہے۔ اس شخص کا موقف یہ تھا کہ میں اس بچی کے اپنی وائف کے ساتھ صرف اور صرف 6 گھنٹے رہا ہوں شادی کے بعد، اور یہ بچی بالکل میری نہیں ہے، جبکہ خاتون کا کہنا یہ تھا کہ وہ شادی کے 1 ماہ تک اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہی ہے اور یہ بچی اسی ہسبینڈ کی ہے۔ اس کے اندر بیسیکلی پھر خاتون نے یہ موقف اپنایا، پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ شخص جو ہے وہ قذف آرڈیننس کے سیکشن 7 کے تحت ایک جھوٹ باندھ رہا ہے، میرے پہ اوپر بہتان اور تہمت لگا رہا ہے، جس کی سزا جو ہے وہ حد تک ہو سکتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حد مقرر کی جائے گی۔ تو ایسا اگر کوئی بھی جھوٹا الزام ثابت ہوتا ہے تو اس شخص کو قذف آرڈیننس کے مطابق 80 کروڑوں کی سزا جو ہے وہ سنائی دی جائے گی۔ تو اس شخص نے اپنے اس موقف کے بابت کوئی بھی ثبوت عدالت کے اندر پیش نہیں کیا کہ کس طریقے سے وہ کہتا ہے کہ یہ اس کی بچی نہیں ہے۔ تاہم وہ شخص بار بار جو ہے ڈی این اے میچ کرنے کی اپلیکیشن دیتا رہا ہے، لیکن پاکستانی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص جو ہے وہ ڈی این اے کی جو ہے وہ اپلیکیشن دے کر ڈی این اے میچ نہیں کروا سکتا۔ جب جیسے ہی بچی پیدا ہو اسی کے فوراً بعد تو آپ جو ہے وہ ایک اپلیکیشن دے کر اس کو اللیجٹمیٹ چائلڈ جو ہے وہ ڈکلیئر کروا سکتے ہیں، لیکن کچھ سال گزرنے کے بعد آپ جو ہے عدالت کے اندر یہ اپلیکیشن نہیں دے سکتے۔ تو کوئی ڈی این اے تو نہیں ہوا اس کیس کے اندر، لیکن باقی ثبوت اور گواہ دیکھتے ہوئے مرد نے کوئی جو ہے وہ گواہ عدالت کے اندر پیش نہیں کیا، اس کے علاوہ کوئی ثبوت جو اس کے پاس نہیں تھا۔ تاہم خاتون نے جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پیش کیا اور اپنے ثبوت فراہم کر کے عدالت سے یہ فیصلہ لیا۔ اب اس کے اندر کافی ساری لیگل ٹیکنیکلٹی تو ضرور موجود ہیں کہ آخر یہ 80 کوڑے کون مارے گا اور کس وقت لگیں گے، اور تب تک شخص اگر بھاگ جاتا ہے تو اس کے صورتحال میں کیا ہوگا، کیونکہ شخص جو ہے وہ قید تو نہیں ہے، وہ آزاد ہے۔ لیکن بہرحال اس کے اندر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اسلامک لا موجود ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے اپنا جو ہے وہ کورس لے سکتا ہے، جس طرح کہ ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کے کیس کے اندر بھی ایک دم سے جو ہے وہ شرعی بنیادوں کے اوپر ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ اسی طریقے سے اس کیس کے اندر بھی کروڑوں کی سزا سنا دی گئی ہے، تاہم اس شخص کے پاس ابھی بھی اپیل کا رائٹ موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پروسیکیوٹر صاحبہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ سزا کی منظوری بھی ہائی کورٹ پہلے دے گا تو اس کے بعد ہی یہ 80 کوڑے لگیں گے، اور یا پھر ہائی کورٹ جو ہے اس فیصلے کو دوبارہ سے سن کر اس کے اوپر فیصلہ کرے گا۔